اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان محترم، معزز بزرگوں، قابل احترام بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ بندوں کی جو صفات اور خصوصیات ذکر کی گئی ہے، ان میں ایک صفت یہ بھی ذکر کی گئی کہ والکاظمین الغیظ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں، ناحق کسی پہ اپنا غصہ نہیں نکالتے. حق پر غصہ نکالنا یہ الگ ہے، ناحق کسی پہ اپنا غصہ نہیں نکالتے، غصے کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں، کنٹرول میں کرتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے نیکی کرنے والے بندے پسند ہیں جو اپنے غصے کو پی جائے، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے، معافی کا معاملہ کرے. تو یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہے. اللہ کے پسندیدہ بندوں کی بہت سی صفات قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے کہ کن کن صفات کو اپنانے کے نتیجے میں اور کن کن خوبیوں کو اپنی زندگی میں لانے کے نتیجے میں وہ بندہ اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ کا پسندیدہ بنے گا. کیونکہ ہماری ہر مسلمان کی یہ خواہش، یہ تمنا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بنیں، اللہ کے پسندیدہ بنیں، اللہ کی نگاہوں میں ہماری محبت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کے ساتھ ہم کو دیکھنے والے بنے. جب اللہ کے کوئی محبوب بن جائے، اللہ کے کوئی پسندیدہ بن جائے، تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہر کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، اور ہر اس کام سے بچنے کی بھی فکر کرے گا کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہو. جیسے قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا، اللہ کی محبت اگر چاہتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. سورہ آل عمران 3 پارے میں اللہ نے فرمایا، اے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے اگر یہ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو میری پیروی کرنے والے بنے، نبی کی اتباع کرنے والے بنے. یحببکم اللہ ویغفر لکم، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. تو اللہ کے محبوب بننے کی بہت سی صفتیں ہیں، ان میں سے ایک دو صفت اس وقت آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی. وہ یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنانا، اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کی کوشش اور فکر کرنا، یہ بھی اللہ کے محبوب بننے کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی حدیثوں میں اس کی فضیلت کو بیان کیا کہ انسان کیسے اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، اس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی کیسے قدر کی نگاہوں سے دیکھا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہوگا. وہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب بنے گا، وہ نبی کی نظر میں بھی محبوب بنے گا، وہ انسانوں کی نظر میں بھی محبوب بنے گا. اس کا بہترین طریقہ ہم کو جو شریعت میں دیا گیا ہے وہ اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے رویے کو صحیح کرنا ہے، اپنے مزاج کو، اپنے عادت کو، اپنے طور طریقے کو نبی کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا ہے، جس کے نتیجے میں ہم اللہ کے رسول کے اور اللہ کے بندوں کے محبوب بنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اللہ نے فرمایا آپ کو اللہ نے اپنی رحمت سے نرم بنایا ہے. اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے بلکہ آپ کی طرف سے بکھر جاتے، آپ کے پاس کوئی آنے والا نہ ہوتا. دنیا میں سب سے بہترین نرمی کا مزاج رکھنے والے، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے انبیاء کرام علیہم
अलैहिस्सलाम हैं। नबियों को अल्लाह ने वो सबसे आला सिफात अता फरमाई कि जिसके नतीजे में वो अल्लाह के बंदों से हुस्न सुलूक का मामला करते थे, अपने दुश्मनों के साथ भी अफ़्व दरगुजर का मामला करते थे, सताने वालों को परेशान करने वालों को भी मुआफ़ करते थे। तो ये अखलाक वाले इंसान की पहचान है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि सबसे बेहतरीन बात यह है कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बनो और ये कहो कि मैं अल्लाह की इताअत करने वाला हूँ, और जिनसे तुम्हारी नेकी और बुराई बराबर नहीं हो सकते, बुराई को दूर करना चाहते हो तो ऐसा मामला करो कि जिसके नतीजे में तुम्हारा दुश्मन भी तुमसे मोहब्बत करने वाला बन जाए, तुम्हारा सख्त दिल रखने वाला भी तुम्हारे साथ उल्फत करने वाला बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इन सारी चीज़ों को जिक्र फरमाया और एक मुसलमान को बताया कि वो इन सिफात, इन आदात, इन अखलाक को अपनी ज़िंदगी में लाने वाला बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन इंसान के मीज़ान अमल में सबसे भारी चीज़ जो होगी वो अच्छे अखलाक होंगे, कि जिसकी वजह से उसका मीज़ान अमल का पल्ला, तराजू का पल्ला वज़नी और भारी हो जाएगा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे नज़दीक और मुझे सबसे ज़्यादा महबूब वो होगा कि जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे हो, और क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा दूर और नापसंदीदा वो होगा जिसके अखलाक ख़राब हो, जो बनावटी बातें करने वाला, दिल में तकब्बुर रखने वाला हो, बनावटी दिखावे की बातें करना, दिखावे की मोहब्बत का इजहार करना, दिखावे के ताल्लुक़ को बताना, हकीकत में मोहब्बत नहीं है, हकीकत में ताल्लुक़ नहीं है, बनावट, झूठी बातों को भी बना के पेश करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क़यामत के दिन ऐसा बंदा अल्लाह तबारक व तआला को नापसंदीदा होगा। तो अखलाक के बारे में तो हम उमूमन सुनते रहते हैं कि अखलाक सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आप किसी से झुककर सलाम करें आप बहुत अखलाक वाले बन जाएंगे। ये अखलाक का एक नमूना है। मोहब्बत से सलाम करना, मुस्कुरा के सलाम करना, खंदा पेशानी से सलाम करना, अच्छे चेहरे के साथ मिलना, ये अखलाक का एक हिस्सा है, पूरा अखलाक नहीं है। पूरे अखलाक ये है कि इंसान अल्लाह को राज़ी करने वाले सारे काम करने वाला बने और अल्लाह को नाराज़ करने वाले सारे कामों से बचने वाला बने। इस वास्ते हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि 3 चीज़ों का नाम अखलाक है। मुहर्रमात से बचना यानी हराम चीज़ों से बचना, हलाल चीज़ों को इख्तियार करना और अपने घर वालों के ऊपर खर्च करना, वसात का मामला करना, ये हुस्न अखलाक में से है कि हराम चीज़ों से बचना, हलाल चीज़ों को अपनाना और अपने घर वालों पर खर्च करना, जायज़ तरीक़े से घर वालों की ज़रूरत को जायज़ दायरे में रहते हुए घर वालों की ख्वाहिश को, अपनी औलाद की ख्वाहिश को, अपने बच्चों की ख्वाहिश को पूरा करना, ये भी अखलाक है। लोग ऐसे होते हैं दोस्तों में बाहर में खर्च करने के वास्ते तैयार होते लेकिन घर वालों पे खर्च करने के वास्ते तैयार नहीं होते और उसको दीनदारी के खिलाफ समझते। घर बाहर हम अच्छा खाएंगे लेकिन घर वालों को नहीं खिलाएंगे, घर वालों को ले जाकर नहीं देंगे और इसको ये समझेंगे कि घर वालों का मिजाज खराब हो जाएगा, मिजाज बदल जाएगा, अब बाहर से चीज़ें ले जाकर खिलाओगे। हम तो रोज़ाना बाहर से खाएंगे और मुँह के मज़े पूरे करते रहेंगे लेकिन ना अपने घर पे खर्च करेंगे ना बच्चों पे खर्च करेंगे। एक तबका इन लोगों का है और एक तबका उन लोगों का है जो हर नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के वास्ते तैयार है, अपने बच्चों की नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के वास्ते तैयार है, अपने घर वालों की नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करने के वास्ते तैयार है। जो काम मना किए गए हैं शरीयत में, अपने अहले खाना घर वालों की मोहब्बत में, वो सारे काम करने के वास्ते तैयार है। तो इससे शरीयत में मना किया गया है कि आप दायरे में रहे, दरमियान में रहे, एतदाल में रहे और उस एतदाल के साथ लोगों के साथ मुआमला करने वाले बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में ये भी जिक्र किया गया कि आपकी ज़बान कभी लोगों की खराबी और बुराई में इस्तेमाल नहीं होती थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो अल्लाह के नबी की खिदमत में 9 साल रहे, वो फरमाते हैं कि इस 9 साल के तवील अरसे में कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डांटा नहीं, कभी मुझे गुस्सा नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि तुमने ये काम क्यों किया है और ये काम क्यों नहीं किया है। ये कितने बड़े ज़र्फ का इंसान होना पड़ता है कि 9 साल का अरसा हज़रत अनस ने नबी की खिदमत में गुजारा। उस 9 साल के पूरे अरसे में हज़रत अनस को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी डांटा नहीं। वो फरमाते हैं एक काम
کام سے نبی نے مجھے گھر سے باہر بھیجا کسی کام سودا وغیرہ لانے کے لیے. میں باہر نکلا, میں بچہ تھا, بچے کھیل رہے تھے. اب میں اس کام کو بھول گیا اور بچوں کے ساتھ کھیل میں شریک ہو گیا, یہاں تک کہ بہت دیر گزر گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے کہ آخر وجہ کیا ہے, اتنی دیر کیوں ہو گئی. تو مجھے بچوں کے درمیان آپ نے پا لیا کہ میں بچوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں اور کھیل رہا ہوں. اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں, مجھے غصہ بھی نہیں کیا اور یہ پوچھا کہ تم نے اب تک تو کہاں رہ گئے تھے. یہ اللہ کے نبی کے اخلاق اور معاملات تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز زندگی گزار کے بتایا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی غزوے سے واپس آ رہے ہیں, غزوے سے واپس آنے کے آ رہے, سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے ہیں. سارے صحابہ سے ایک جگہ جہاں پر جھاڑ وغیرہ نظر آئے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر ہم کچھ دیر قیام کریں گے, کچھ دیر آرام کریں گے. سارے صحابہ سایوں کی جگہ, درختوں کے جھاڑوں کے نیچے اپنی اپنی جگہ متعین کر لی اور جا کے لیٹ گئے. ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی بھی آرام کے لیے لیٹے ہوئے ہیں. اپنی تلوار نکال کے جھاڑ کے اوپر, درخت کے اوپر لگا دی اور بغیر تلوار کے اللہ کے نبی بستر پر نیچے زمین پر آرام کر رہے. ایک اللہ کے نبی کا دشمن جو معلوم نہیں کب سے تاک میں تھا کہ ایسا موقع مل جائے کہ نبی بغیر ہتھیار کے تنہا ملے تو میں نبی سے اپنا بدلہ چکا لوں گا اور نبی کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کروں گا. وہ فوری اکیلا نبی کو دیکھ کر نبی کے اوپر آ کر بیٹھ گیا, تلوار ہاتھ میں لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آ کر بیٹھ گیا اور یہ کہنے لگا کہ میں یمنعک منی, محمد اب یہ بتاؤ کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا, کیونکہ تمہارے ساتھی تو آرام کر رہے ہیں اور تم ان سے الگ یہاں پر قیام کر رہے ہو اور اکیلے ہو, تمہارے پاس بچاؤ کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اللہ, کہ اللہ مجھے بچائے گا. جیسے ہی نبی کی مبارک زبان سے لفظ اللہ نکلا, ان کے اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, وہ کپ کپانے لگا اور وہ الگ ہو گیا. اب اس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو گیا, اب تلوار نبی کے ہاتھ میں ہے اور وہ دشمن اپنی جان کی سلامتی کے انتظار میں ہے اور اس کو ڈر یہ خوف ہے کہ معلوم نہیں کہ اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کیونکہ اس کے تو ارد گرد کوئی اس کے اپنے نہیں تھے. نبی کے تو ارد گرد نبی کے اپنے صحابہ آرام کر رہے تھے, لیکن وہ تو اکیلا دشمن تھا. اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا کہ اب تو کوئی بچانے والا نہیں ہے, آپ کے اخلاق ہی مجھے بچا سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے اسے معاف کیا اور یہ کہا کہ جاؤ تمہیں میں معاف کرتا ہوں. وہ جانے لگے تو صرف تنہا نہیں گئے, خالی ہاتھ نہیں گئے. جو آئے تھے نبی کی دشمنی, عداوت, بغض اور نبی کو نعوذ باللہ مارنے کے ارادے سے آئے تھے, وہ جا رہے تھے تو ان کا دل پگھل چکا تھا, وہ نرم پڑ چکے تھے اور جس دل میں نبی کی دشمنی عداوت بھری ہوئی تھی اب اسی دل میں نبی کی محبت اور الفت بس گئی اور انہوں نے جاتے ہوئے کلمہ اسلام کا پڑھا اور وہاں سے واپس ہوئے. یہ نبی کے اخلاق اور نبی کے معاملات تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں جا رہے ہیں, مکہ کے قریب آپ کا قافلہ گزر رہا ہے, نماز کا وقت ہوا, اللہ کے نبی نے اذان کہلوائی تو چند نوجوان اس راستے سے گزر رہے تھے. اس میں حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو اسلام نہیں قبول کیے تھے. جب انہوں نے کلمات اذان کے سنے تو مذاق کے طور پر ان کلمات کو دہرانے لگے. اللہ کے نبی کو ان کی آواز سنائی دی. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ کون لوگ ہیں ان کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ. صحابہ گئے اور جا کر ان نوجوانوں کو پکڑ کر لے کر آئے. اللہ کے نبی کے سامنے وہ آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم میں سے ابھی کس کی آواز بہت بڑی آواز تھی جو زور زور سے ان کلمات کو دہرا رہا تھا. لوگوں نے, نوجوانوں نے بتایا کہ یہ ابو محذورہ, کہ ان کی آواز سب سے بڑی ہے اور یہ اذان کے کلمات کو دہرا رہے تھے. اللہ کے نبی نے ان کو قریب کیا اور یہ کہا کہ چلو اب ان کلمات کو دہراؤ. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے نبی سے بھی نفرت تھی اور ان کلمات سے بھی نفرت تھی, اس وجہ سے میں مذاق میں ان کلمات کو دہرا رہا تھا, لیکن اب جب محمد رسول اللہ کے سامنے آیا تو میرے اندر سے ہمت نہیں ہو رہی تھی, یہاں تک کہ نبی نے خود کہا چلو میں کہتا ہوں اللہ اکبر, تم ان کلمات کو دہراؤ. چنانچہ نبی نے کہا تو میں نے ان کے کلمات کو دہرایا. اشہد اللہ کہا تو میں نے اس کو دہرایا. اب اشہد ان محمد رسول اللہ کا مرحلہ آیا, یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے. اب یہ مجھ سے کہا نہیں جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا, چہرے پر ہاتھ آیا, یہاں تک کہ ناک تک اپنے ہاتھ کو نبی نے کھینچا اور اتنا ٹھنڈا مجھے محسوس ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ آج تک, یعنی جس وقت واقعہ بیان کر رہے ہیں اس وقت تک نبی کے مبارک ہاتھوں کی ٹھنڈک مجھے سینے میں محسوس ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کلمات کو دہراؤ. چنانچہ میں نے پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کی کلمات کو دہرایا. اب دل کی دنیا بدل چکی تھی. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ نبی کی عداوت میں, دشمنی میں, بغض میں تھے اور نبی کے کلمات کو مذاق میں نکال رہے تھے اور مذاق میں دہرا رہے تھے. وہ فرماتے
فرماتے ہیں کہ میرے دل میں نبی کی محبت بس گئی. اب میں نے کہا کہ اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اب سے تم میری طرف سے مکہ کے مؤذن رہو گے. یہ حضرت ابو محذورہ اللہ کے نبی کے 5 منتخب مؤذنین میں سے ایک مؤذن ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کا اس وقت خانہ کعبہ کا مؤذن طے کیا تھا جب نبی مدینے میں قیام پذیر تھے. تو میرے بزرگوں میرے بھائیوں ایسے بے شمار واقعات ہے کہ انسان اپنے دل پر محنت کرے گا, اپنے اخلاق کو بنانے والا بنے گا, اپنے رویے کو صحیح کرنے والا بنے گا, اپنی زبان کو صحیح قابو میں لانے والا بنے گا, وہ دنیا میں بھی اچھا شمار کیا جائے گا, وہ اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی محبوب بنے گا, وہ اللہ کی نظر میں بھی محبوب بنے گا. ہم نے اخلاق اس کا نام سمجھا کہ کبھی کسی کو ہاتھ اٹھا کر سلام کر دیں گے ہم اخلاق والے بن جائیں گے. یہ حقیقی اخلاق نہیں ہے. ہمارا دل بغض سے پاک ہونا چاہیے, ہمارا دل عداوت سے پاک ہونا چاہیے, ہمارا دل نفرت سے پاک ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا احترام محبت ہمارے دل میں آنا چاہیے, تب جا کر ہم حقیقی اخلاق والے بنیں گے. ہم اللہ کی ناراضگی والی ساری چیزوں سے بچنے والے بنیں گے تو اخلاق والے بنیں گے. ہم اللہ کو راضی کرنے والی ساری چیزوں کو اپنانے والے بنیں گے, ہم اخلاق والے بنیں گے. ہم لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنے والے بنیں گے, اخلاق والے بنیں گے. اخلاق چند چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آپ سب مسکرائے بس ایک مرتبہ کبھی کبھار اور جب بھی ملو ناراضی سے ملو, منہ پھلا کے ملو, چہرے پہ خندہ, چہرے پہ ناگواری کے آثار اور علامتوں کو لا کر ملو. یہ اخلاق نہیں ہے. اچھے اخلاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال کو سب سے زیادہ وزنی کرنے والا بنے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم خلقا, کہ سب سے کامل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہو, سب سے زیادہ اچھے ہو. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا 2 عورتوں کے بارے میں, بڑی عبرت کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 عورتوں کے بارے میں پوچھا گیا. ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جو نمازی ہے, دیندار ہے, روزہ رکھتی ہے, صدقہ خیرات کرتی ہے, لیکن وہ پڑوسیوں کو ستاتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جہنمی ہے. دوسری عورت کے بارے میں پوچھا گیا وہ زیادہ بڑے اعمال نہیں کرتی, تھوڑا معمولی صدقہ وغیرہ کرتی ہے, زیادہ اعمال اس کے نہیں ہے, فرائض کو ادا کرتی ہے, لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنتی ہے. یعنی لوگوں کے ساتھ ہمارا اچھا رویہ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا, لوگوں کے ساتھ ہمارا برا رویہ یہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 2 انسانوں کے اعمال کے حساب سے درجے برابر ہوں گے, دونوں کی نمازیں برابر ہوں گی, دونوں کے روزے برابر ہوں گے, دونوں کی صدقہ خیرات برابر ہوں گے, سب برابر ہوں گے, لیکن ان دونوں میں ایک کو بلند درجہ ملے گا تو اس کے اخلاق کی وجہ سے بلند درجہ ملے گا. اس کی صرف اخلاق کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال تو دونوں کے برابر تھے لیکن اخلاق میں وہ بڑھ گیا, اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند اخلاق عطا فرمائیں گے. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو 4 چیزیں مل جائے, اگر دنیا نہ بھی ملے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. زبان میں سچا ہو, امانت دار ہو, حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے والا ہو اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات چیت کرنے والا ہو, زبان اچھی ہو اس کی, حسن اخلاق کا وہ مالک ہو, امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو, سچی باتیں کرنے والا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو یہ ملے گویا کہ ساری دنیا اس کو مل گئی ہے. میرے بزرگوں میرے بھائیوں اس وقت ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو, ہمارے معاشرے کو, ہمارے سماج کو ہم لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے والے بنے. ہماری محنتیں, ہماری کوششیں اس وقت لوگوں کے حق میں نفع کا ذریعہ بنے گی جب لوگوں کے ساتھ اچھا ملیں گے. کتنے لوگ ہیں کبھی آپ جائزہ لے کر دیکھیے, ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, سالوں سے مہینوں سے نماز پڑھ رہے, لیکن آپس میں ایک دوسرے سے ربط تعلق نہیں ہے, ایک دوسرے سے بات چیت نہیں ہماری. آ رہے مسجد میں نماز پڑھ رہے, نکل جا رہے, آپ کے بازو نماز پڑھنے والا مصلی, آپ کا محلے والا, اس کے ساتھ سلام کلام ہو رہا یا نہیں ہو رہا, وہ نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا, وہ کہاں پر ہے, کیسا ہے, خیریت ہے نہیں ہے, کوئی دریافت کرنے کا مزاج نہیں ہے. بس نماز پڑھ رہے, آ رہے, چلے جا رہے. جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے ہم مسجدوں کو آتے ہیں تو ساروں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے, سب سے ہمارا تعلق. یہ نہیں کہ میری محنت سے جڑا ہوا ہے, میرے کام سے لگا ہوا ہے تو وہ میرا ہے, میری محنت سے لگا ہوا نہیں ہے تو میرا نہیں ہے, میں اس سے نہیں ملوں گا. یہ ایک مومن کی صفت نہیں ہے, مومن کی شان نہیں ہے. تب جا کر پھر ہماری محنتیں
طاقت والی بنے گی، ہماری محنتوں کے نتیجے لوگوں پر ظاہر ہونے والے بنیں گے۔ ہم محلے میں رہ رہے، ہمارے اڑوس پڑوس کے حالات سے ہم بے خبر ہے، ہمارے اڑوس پڑوس کے حالات سے ہم ناواقف ہو کر جی رہے، بیمار ہے، پریشان ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بس ہم کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میری زندگی گزرنا، میرے کام پورے ہوتے رہنا، میری دعوتیں ہوتے رہنا، میری خوشیاں ہوتے رہنا، اس کا نام مومن نہیں ہے۔ مومن تو اس کا نام ہے کہ جو ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے جینے والا ہو۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کامل مومن وہ نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے، اس کا پڑوسی بھوکا رہے، وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کچھ نہیں کر سکتے تو شوربہ بڑھا دو، شوربوں میں تھوڑا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ تم پڑوسی تک شوربہ کو کم از کم پہنچا سکو۔ یہ سارے اخلاق والی تعلیمات میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور یہ بتایا کہ تم اس طرح کے معاملات کرنے والے بنو۔ آخری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اتق اللہ حیث ما کنت، ابو ذر تم جہاں رہو اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اس وجہ سے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، میرے ہر کا عمل سے اللہ واقف ہے، میں جتنوں سے چھپا کر جتنوں سے دبا کر کام کروں گا، لوگوں سے تو دب جاؤں گا لیکن اللہ سے بچنے والا نہیں ہوں۔ دنیا میں چند دن کے لیے آپ جو چاہے کر لیں گے، اللہ نے ڈھیل دی، موقع دیا، مہلت دی، جب اللہ کی مہلت کا وقت ختم ہوگا اور آنکھیں بند ہوں گی، قبر کے گڑھے میں رکھے جائیں گے، میدان حشر میں کھڑے جائیں گے، تو وہاں ہر کچا چھٹا، ہر چھوٹا بڑا عمل اللہ کے سامنے ظاہر ہو کر رہے گا۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اللہ نے فرمایا کل انسان جب روز محشر میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو یہ کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، نہ کسی چھوٹے عمل کو چھوڑ رہی ہے نہ کسی بڑے عمل کو چھوڑ رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں رہو اللہ سے ڈرو۔ دوسرا کام یہ کرو کہ جب اگر کوئی برائی ہو جائے تو فوری نیکی کرو، اس وجہ سے کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اور آخر میں فرمایا وخالق الناس بحسن الخلق، ابو ذر لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، یہ تمہارے لیے سب سے بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، مجھے آپ کو سب کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نبی سے رشتہ جوڑتے ہیں، اسلام سے اپنے تعلق کو بتاتے ہیں تو میرا مزاج اسلامی بنے، میری زبان اسلامی بنے، میری فکر اسلامی بنے، میری سوچ اسلامی بنے، میرا رہن سہن اسلامی بنے، میں وہ کام کرنے کا مزاج بناؤں جو اللہ کو پسند ہو، جو نبی کو پسند ہو، میں ان کاموں سے بچنے کا مزاج بناؤں جو اللہ کو ناپسند ہے اور نبی کو ناپسند ہے، میں ان کاموں کو کرنے والا بنوں کہ جس سے انسان کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے۔ عزتوں کا دینے والا اللہ ہے، اللہ انسانوں کو ان کے اچھے اعمال کے نتیجے میں عزتیں دیتا ہے۔ اگر اس کا مزاج بنائیں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی ایک اچھے انسان بنیں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے یہاں اجر و ثواب پانے والے بنیں گے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔